3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت نبی محمد مصطفیٰ اور ان کے آل پاک پر. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سید خضر عباس گیلانی کے ساتھ. آج ہمارے مہمان ہیں معروف کاشتکار ذمہ دار مار محمد سلیمان صاحب، جنہوں نے تقریباً 100 ایکڑ زمین جو ہے نا کاشت کی ہوئی ہے ٹھیکے پہ لے کر. ان سے جانتے ہیں. مار صاحب، آپ نے کتنے ایکڑ زمین کاشت کی ہوئی ہے؟ بھائی جان تقریباً لگ بھگ 100 ایکڑ ہے میرے پاس کاشت. مار صاحب، یہ فی ایکڑ پہ تیاری پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ بھائی 1 ایکڑ پہ خرچہ تقریباً 1,10,000 روپے مکی پہ آ جاتا ہے آج کل جو ہے. کپاس کا؟ کپاس کا 1.5 لاکھ روپے. اچھا مار صاحب، یہ بتائیں اس وقت آپ نے گندم کتنے ایکڑ کاشت کی ہوئی؟ 15 ایکڑ کاشت کی ہوئی ہے. تو دوسری فصل کیا کیا آپ نے کاشت کی ہے؟ باقی مکی کوئی لگائی ہوئی ہے، کوئی تلی لگا رہے ہیں. اچھا مار صاحب، یہ بتائیں آپ نے جو پہلی مکی فروخت کی ہے اس سے پہلے، اس میں آپ کو منافع ہے یا نقصان ہے، یا حکومت تھی شہباز شریف کی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان جو مکی میں نے کاشت کی تھی اس میں تو لاس آیا ہے، تقریباً 1 ایکڑ کا 1 لاکھ روپے لاس ہے. ماضی میں جو یہ نون لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے یہ ذمہ دار کو لاس ہوتا ہے. جتنی بار بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے ذمہ دار اوپر نہیں گیا، نیچے آیا ہے. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو مکئی میں کافی سارا نقصان ہوا؟ کافی سارا نقصان ہوا ہے. تقریباً 80 لاکھ روپے کا مجھے لاس ہے اس دفعہ مکی میں. اچھا مار صاحب، یہ بتائیں کھاد جو ہے آپ کو قیمت پہ ملی؟ نہیں کھاد قیمت میں مل ہی نہیں رہی. گورنمنٹ ریٹ پہ مل ہی نہیں رہی، بلیک میں مل رہی ہے. 35 روپے گورنمنٹ کا ریٹ تھا، 5100 روپے 5200 روپے ہمیں ملی، وہ بھی بلیک میں. دن کو پیسے دے جاتے تھے، رات کو رشکے پہ آ جاتی تھی. اس طرح سے کام چلا ہے اس وقت. یعنی جو اب عمران خان کا دور تھا وہ دور بھی تو آپ نے، تب بھی آپ کاشتکار تھے، وہ دور آپ کے لیے کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا، بہت ہی خوبصورت دور تھا. عمران خان کا دور ہوتا تو ہمیں 80 لاکھ کا جو لاس ہے، اگر وہ عمران کی حکومت ہوتی تو تقریباً ہمارا اندازاً تقریباً 1 کروڑ روپے ہمیں بچت ہوتی. لیکن ہمیں 80 لاکھ روپے اس نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے لاس آیا ہے. جب بھی عمران خان کا حکومت چلی ہے، 3 سال چلی ہے، ذمہ دار اوپر گیا ہے، نیچے نہیں آیا. کوئی ایسی فصل نہیں تھی جو کسی میں بھی لاس آیا ہو. اس حکومت میں جو بھی بیجا ہے، جو بھی اب آلو بیجا تھا آلو میں بھی لاس ہے. جب بھی نون لیگ کی حکومت پہلے ریٹ تھا، جب نگران حکومت تھی، جب بھی یہ نون لیگ حکومت آئی ہے اس دن سے آلو کا مندہ چل رہا ہے. آلو آپ نے کتنے ایکڑ مار صاحب کاشت کیا؟ میں نے 7 ایکڑ لگایا تھا. تو اس میں تقریباً کتنے گلاس آلو میں آپ کو پڑا ہے؟ آلو میں بھی ہمیں لاس آیا ہے. تقریباً پہلے تو ہمیں معلوم ہوتا تھا ہمیں تقریباً کوئی 10-12 لاکھ روپے بچت ہوگی. لیکن جب بھی انہوں نے حلف لیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اس دن سے مندہ ہوا ہے. تقریباً ہمیں ہمارے خرچے میں سے تقریباً 2-3 لاکھ روپے کم ہوئے ہیں، لاس ہے. تو اب سننے مار صاحب ایک بات آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ جو ہے گندم کی ریٹ کم کر رہی ہے. اگر وہ کم کرتی ہے تو آپ نے بھی گندم کاشت، اور بھی ہمارے بھائیوں نے، کسان بھائیوں نے گندم کاشت کی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو پھر آپ کو کافی سارا نقصان ہوگا. جی سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ گندم نہیں لے گی. اگر گورنمنٹ نے گندم نہ لی تو کسان کا ایسے سمجھو جنازے کے برابر ہوگا کام. بہت لاس آئے گا. پہلے مکی میں لاس کیا ہے کسان نے، گندم لگائی، ادھار پیسے لے کر، کسی دوست سے باپ سے ادھار کھاد لے کر، بیج لے کر، بڑی مشکل سے اس نے فصل تیار کی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے، گندم نہیں لیں گے، تو یہ کسان بیچارہ رل جائے گا، مر جائے گا. اچھا مار صاحب، یہ بتائیں یہ جب بھی آتے ہیں یہ کسانوں سے کیوں دشمنی؟ کسانوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کسان بیچارے تو 6 ماہ فصل پہ محنت کرتے ہیں، کھاد سپرے پانی لگاتے ہیں، 6 مہینے بعد جا کے فصل تیار ہوتی ہے، گندم وغیرہ یا جو بھی فصل ہم بیجیں. کسانوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کسانوں کے اتنے خلاف ہے. یہ نون لیگ ایک مافیا ہے. یہ جب بھی آئی ہے اس نے یہ مافیا ہے، اس نے مافیا کو سپورٹ کیا ہے. اس وجہ سے کسان کو یہ نہیں، ان
ان کا کسانوں سے کوئی مطلب نہیں، ان کا اپنے آپ سے مطلب ہے بس، انہوں نے کسانوں کو رولنا ہے، ان کو کیا، یہ بزنس مین ہے، ان کو کسانوں سے کوئی بات نہیں ان کو۔ مار صاحب کا بھی آپ نے بیان سنا، مار صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں 1% کا فائدہ نہیں دیا۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ادویات پہ سبسڈی دیں گے، کسانوں کو فلاں چیز فراہم کریں گے، سولر پینل فراہم کریں گے، کسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، لیکن انہوں نے کسانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ابھی تک نہیں کی ہے، اور نہ ان کا کوئی آگے منصوبہ نظر آتا ہے۔ ان کا صرف کام ہی ایک ہے کہ کسانوں کا قتل کریں، معاشی کسانوں کو برباد کریں، کسانوں کو تباہ کریں۔ جب بھی یہ آتے ہیں، ہمارے صاحب کا یہ کہنا ہے، کسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، 100 ایکڑ کا کاشتکار ہے، اگر یہ گندم کی فصل کو ریٹ کم کرتے ہیں یا مکئی کا ریٹ کم کرتے ہیں تو اس کے آٹومیٹک ٹھیکہ بھی دینا ہے، اوپر جو انہوں نے سپرے کھاد لینے جائیں تو اس کا ریٹ 14,000 ڈی اے پی، مار صاحب 14,000، یوریا 5500، اس میں یہ نرمی نہیں کرتے۔ ہمارا ریٹ، اگر ہمارے کسان بھائیوں کا آپ نے ریٹ کم کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان مافیا کو بھی لگام ڈالیں جنہوں نے کھاد 5500 سے 1 روپیہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یوریا وہ بھی یہ کام نہیں کرتے، ڈی اے پی اس پہ انہوں نے تباہی ڈالی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ کسانوں کو ریلیف فراہم کریں، یا ان کو کھاد سستی کریں، آپ ڈی اے پی کو لے آئیں 5,000 روپے، یوریا کو لے آئیں 2,000 روپے، پھر جا کے چلو کسان کی فصل کا بھی آپ 500-600 سستا کر لیں۔ کسانوں کو آپ نے ریلیف نہیں دینا۔ جب کسانوں کی گندم آئے گی، آپ کے اے سی بھی چل پڑیں گے ان سے زبردستی گندم اٹھانے، ان کو خراب کرنے۔ جب ان کی باری آتی ہے کھاد لینے کی، تب نہ کوئی انتظامی ہوتی ہے، نہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مار صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہمیں ٹائم دیا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل سید خضر عباس گیلانی کے ساتھ۔